ایک دفعہ ایک شخص کے پاس ایک عورت کھانا وغیرہ بنانے کی غرض سے کام کرتی تھی۔ وہ بے حد لذیذ کھانے بنانے میں مشہور تھی اور ساتھ ہی بے حد چٹوری بھی تھی۔ وہ پکاتے پکاتے کافی کھانا چٹ کر جاتی تھی۔ بہرحال اس کا پکایا کھانا اس کے مالک کے احباب کافی پسند کرتے تھے۔ لذیذ کھانا پکانے کی وجہ سے ہی وہ اس گھر میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن اس کے مالک نے اپنے ایک کاروباری حریف کو کھانے پر بلا لیا۔ دونوں میں دلی طور پر کافی کشیدگی تھی، مگر بظاہر وہ دوست تھے۔ جس دوست کو کھانے پر بلایا گیا اس کا نام شیخ اقبال اور بلانے والے کا نام شفیق تھا۔ ان کی رقابت کافی سالوں پر محیط تھی۔ شفیق کو خیال آیا کہ کیوں نہ اب صلح کی طرف قدم بڑھائے جائیں، مگر شیخ بڑا ہی تیز ترار آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس میں بھی شفیق کی کوئی چال ہوگی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے شفیق نے اس کے سارے آرڈر چھین لیے تھے۔ شیخ نے دعوت تو قبول کر لی، مگر وہ کافی شک میں مبتلا تھا۔ ادھر شفیق دلی طور پر اقبال کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا تاکہ ان کے کاروبار کی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ شفیق نے اپنی باورچن کو بازار سے دیسی مرغ لا کر دیے اور کہا کہ ایسا کھانا بناؤ کہ کھانے والا میرا دیوانہ ہو جائے۔ باورچن نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں لذیذ کھانا ہی بناؤں گی۔ شفیق انتظامات کے بعد دکان پر چلا گیا، کیونکہ دعوت رات کے کھانے کی تھی۔ اس کے بیوی بچے اس کے سسرال گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ شیخ کے ساتھ تفصیلاً اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ جب شام کو شفیق گھر پہنچا تو کھانا پکنے کے مراحل میں تھا۔ شفیق نہا دھو کر دیگر لوازمات کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ ادھر باورچن نے ضرورت سے زیادہ ہی مزیدار کھانا بنا لیا تھا، اس لیے اس کا دل بار بار للچا رہا تھا۔ وہ چکھنے کے بہانے بار بار کھانا کھائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سارا گوشت ختم ہو گیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس کا مالک اسے نہیں چھوڑے گا اور اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ شفیق واپس آیا تو باورچن کو روتا دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو باورچن نے پیاس سے آنکھوں میں پانی آنے کا بہانہ کیا۔ فروٹ کاٹنے کی غرض سے شفیق چھری تیز کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ اتنے میں شیخ اقبال بھی آ گیا۔ باورچن نے مہمان کو دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ باورچن کی رنگت اڑی ہوئی دیکھ کر شیخ اقبال، جو ہزاروں وسوسے لے کر دل میں آیا تھا، باورچن سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ تو باورچن کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ شفیق آج تمہارے دونوں کان کاٹ دے گا، دیکھو چھری تیز کر رہا ہے۔ شیخ، جو پہلے ہی اس دعوت پر شک میں مبتلا تھا، شفیق کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ باورچن سچ کہہ رہی ہے۔ اتنے میں شفیق نے بھی شیخ کو دیکھ لیا۔ شیخ کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر شفیق سمجھا کہ شاید وہ اس کے لیے تحفے لے کر آیا ہے۔ شفیق نے ہنستے ہوئے وہیں سے چھری تیز کرتے ہوئے کہا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ شیخ دروازے کی جانب دوڑا۔ شفیق چھری سمیت آ گیا اور باورچن سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ باورچن نے فوراً کہا، اس نے دونوں بیگز میں دونوں مرغ پیک کروا لیے ہیں اور لے کر فرار ہو گیا ہے۔ شفیق بہت حیران ہوا اور کہا، اسی کے لیے تو پکوائے تھے، یہ لے کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے شیخ کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ شیخ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھری لیے شفیق اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
اب تو گویا شیخ کو یقین ہو گیا کہ شفیق اس کے کان کاٹ کر ہی چھوڑے گا، اس لیے وہ اور تیز دوڑنے لگا۔ اب شفیق آوازیں دینے لگا، رک شیخ، ایک تو دیتا جا۔ شیخ کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ شفیق کہنے لگا، بھائی ایک تو دے دے، بھائی ایک تو رکھ لے، ایک مجھے دے دے۔ سعید کہنے لگا، نہیں میں نہیں دوں گا، اپنا کاٹ لے۔ شفیق نے جواب دیا، ابے میرے ہیں، دونوں ہی تو میرے ہیں۔ شیخ کہنے لگا، نہیں، میری چیز کو اپنا مت کہو۔ کچھ دور جا کر شفیق بہت تھک گیا اور ہانپنے لگا، اور شیخ موقع پا کر نکل گیا۔ اب تو شفیق کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ فوڈ اسٹریٹ گیا جہاں پہلے سے موجود شیخ کھانا کھا رہا تھا۔ شفیق نے اسے گھیر لیا اور کہنے لگا، پیٹو 2 مرغ کھا کر اور بھی کھا رہا ہے، تجھے کتنی بھوک لگی ہے؟ شیخ نے پوچھا، کون سے مرغ؟ شفیق نے کہا، جو تو لے کر میرے گھر سے بھاگا ہے، جو میری باورچن نے تجھے دیے۔ تو شیخ کہنے لگا، میں تو کچھ نہیں لے کر بھاگا تھا، وہ تو تیری باورچن نے کہا تھا کہ تو آج میرے کان کاٹے گا، تو میں اس ڈر سے بھاگا تھا۔ تو شفیق نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ پھر اس نے ساری کہانی اسے سنا دی۔ دونوں کافی دیر تک ہنستے رہے۔ پھر انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دونوں دوست بن گئے۔ شفیق کو اپنی باورچن پر بہت غصہ تھا۔ جیسے ہی وہ گھر گیا، باورچن اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سب پتہ چل گیا۔ شفیق نے اسے شیخ کے کہنے پر معاف کر دیا، اور صبح باورچن نے دونوں کو مزیدار ناشتہ بنا کر کھلایا، جو ان دونوں نے اس سے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔